السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، میاں بیوی کا رشتہ، یہ جو زوجین کا رشتہ جو نکاح کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، یہ انتہائی مضبوط اور انتہائی محبتوں بھرا رشتہ ہوتا ہے۔ دو لوگ بالکل اجنبی تھے، لیکن ایک جملہ بولنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے گویا کہہ لو کہ ہم نوا ہم پیالہ بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک جان دو جسم کی طرح زندگی گزارتے ہیں آپس میں۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو سلامت رکھے، آپس میں جو تلخیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے۔ اصل میں ہوتا ہے دوستو بزرگوں، کبھی کبھی کچھ تلخیاں آ جاتی ہیں، من مٹاؤ ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے آپس میں اپنی اس ازدواجی زندگی کو، اپنے اس محبتوں والے رشتوں کو محبتوں کے ساتھ ہی ہمیں چلانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس رشتے میں مٹھاس کیسے آئے، اس رشتے میں محبتیں باقی کیسے رہیں، یہ رشتہ مضبوط کیسے ہو۔ اس کے لیے مرد کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے کچھ احکام کا پالن کرنا پڑے گا، عورت کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں جن کی پاسداری وہ بھی کرے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی مرد اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے زندگی، جیتے جی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی عورتیں گڑبڑ کر جاتی ہیں، بیویاں گڑبڑ کر جاتی ہیں، دونوں کے لیے احکام ہے شریعت کے۔ میں آپ کے سامنے مردوں کے لیے کیا حکم ہے، قرآن کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، ہم مختصر طور پر چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے شریعت کی باتیں آ جائیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں مردوں کو یعنی شوہروں کو کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اللہ کا حکم ہے مردوں کو۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، احسنهم خلقا، اور آگے فرمایا وخیارهم خیارکم لنسائهم، اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہاں، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو تم میں سے اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مرد دوسروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور باہر کے لوگوں کے لیے، آفس میں کام کرتا ہے تو اپنے ساتھ میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے، اپنے استاذ کے سامنے وغیرہ وغیرہ، گراہکوں کے سامنے بڑا اچھا ہے، لیکن دوستو بزرگوں اچھا مرد تو وہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے بارے میں کہہ دے کہ ہاں وہ اچھا ہے۔ یہ تو کچھ احکام ہوئے مرد کے کہ مرد کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں، عورت کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی کبھی عورت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی ہے نا، پیچھے ہٹ جاتی ہے، شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو بھی رشتے میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز دوستو بزرگوں یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کا کسی بھی طریقے سے پیار حاصل کرنے کی اور محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر عورتیں کیا کرتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہیں تو وہاں پر بڑی سج سنور کر جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے بالکل عجیب کام والی بائی بن کر رہتی ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے اگر آپ، میری بہنیں جو عورتیں ہماری کلپس اگر سن رہی ہیں، تو اگر وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہیں گی، جو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو بھی سجنے سورنے کے احکام ہیں اگر ان کا پالن کریں گی، دوستو بزرگوں آپ کا شوہر وہ آپ ہی کا گرویدہ ہو کر رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری جائز شہوتیں اور خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کے لیے بیوی کا انتظام کیا ہے اور بیوی اس کے لیے سج سنور کر رہے گی، تو وہ شوہر پھر ادھر ادھر کیوں تاک جھانک کرے گا۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی بلکہ متفق علیہ روایت ہے، میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر کوئی مرد، کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، فلم تأتیہ، اور وہ عورت اپنے شوہر کے پاس نہ آئے اور اس میں شوہر ناراض ہو جاوے اور وہ ناراضی کے ساتھ اپنی رات گزارے، فبات غضبان علیہا، عورت سے ناراض ہے تو لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو یہ عورت سو رہی اپنے بستر پر، ٹھیک ہے، لیکن اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو رہی ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ عورت کا اس طرح سونا اس کے لیے انتہائی لعنت کا سبب ہے، اس لیے کہ اپنے شوہر کو ناراض کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہم بستری کے لیے بلا رہا ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو سکون چاہیے، اس کو محبت چاہیے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ شوہر اپنی جائز شہوت کہاں پوری کرنے جائے گا۔ بہرحال دوستو بزرگوں خلاصہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر اللہ کے جو احکام ہیں مرد ان کو پورا کرے، عورت کے اوپر جو احکامات ہیں ان کو عورت پورا کرے۔ اگر یہ اپنے اوپر جو حقوق ہیں اللہ کے اور شوہر پر اس کی بیوی کے، بیوی پر اس کے شوہر کے، اگر ان کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، اللہ تعالیٰ رشتے کو مضبوط بنائیں گے، رشتے میں استواری پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔